عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: وما آتيكم من ربا ليربو في أموال الناس وما آتيكم من زكاة تريدون وجه الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کا بے شمار شکر و احسان کہ جس نے ہمیں قرآن مجید کی بات سننے کے لیے، سنانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سننے سنانے کے لیے اکٹھا کیا۔ آئیے ہم اس موقع کو بامقصد بنائیں اور بہت غور سے، ہر وائس سے ایک نئی نصیحت سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق اللہ سے دعا کریں۔ مسلمان کے لیے اور معاشرے کو برباد کرنے کے لیے، ہمارا یہ پروگرام اصلاح معاشرے کے تعلق سے ہے، ایک مسلمان کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے، مسلمان کے معاشرہ کو برباد کرنے کے لیے، اس کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی ناسور ہیں۔ ایک تو شراب ہے اور دوسرا سود۔ شراب اتنا ناسور تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دے، اس سے ہماری عقل بھی ضائع ہوتی ہے، ہمارے مال بھی برباد۔ اللہ رب العالمین نے واضح حکم نازل فرما دیا کہ رجس من عمل الشیطان، شراب حرام ہے، یہ شیطانی فعل ہے، اس کا پینے والا شیطان کا بھائی ہے۔ الحمدللہ آج آپ دیکھیے ہندوستان کے ایک اسٹیٹ بہار کے اندر اعلی پیمانے پر حکومت کے زور پہ اس کو منع کر دیا، اور باقاعدہ اگر آپ اخبارات پڑھتے ہیں تو 4 روز پہلے کی اخبار میں وہ لوگ جو نیپال سے چھپا کر کے اپنی پینٹوں میں رکھ کر کے شراب لا رہے تھے ان کو بھی پکڑا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ فطرت ہے جس فطرت پہ دنیا لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی حرام کردہ چیز کا استعمال کرے، لیکن میرا موضوع جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہے سود کے تعلق سے۔ نوجوانوں، بزرگوں، اس سود کی تشبیہ اگر میں اس مثال سے دے دوں تو سخت نہیں ہے کہ آگ جلا کر کے آگ کے اندر چھلانگ لگا دینا، چلتی ٹرین کے سامنے کود جانا، گلے میں پھندا لگا کر کے موت کی گھاٹ پر جانا، بالکل بعینہ ہی اسی کی مترادف یہ سود ہے۔ جس سود کو مسلمان ترقی سمجھتے ہیں، مالی اضافہ سمجھتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ سود کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ، جو تم سود لیتے دیتے ہو اس نیت سے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے،
بھلے ہمیں ظاہر میں پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہو، 100 کے 150 ملتے ہوں پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نجا ظاہر پرستی پہ اگرچہ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا. یہ 150 چمکتا جو نظر آتا ہے یہ سونا نہیں ہے، یہ 150 نہیں ہے، وہ برکت اللہ 100 کی بھی ختم کر دیتا ہے. ہمیں دکھتا ہے کہ اضافہ ہوا ہے، اضافہ نہیں ہوتا ہے، وہ گھٹتا ہے. اگر ہمارا قرآن مجید کی اس آیت پر یقین ہے تو گھاٹا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو الٹا فرمایا کہ دوسری چیز کے لیے وَمَنْ آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم جو زکات دیتے ہو نا اللہ کی خوشنودی کے لیے، جب زکات نکالتے ہو اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بڑھ کر کے ملتا ہے. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کرو گے 10 گنا بڑھا کر کے دی جائے گی، وہ تو بڑھا کر کے پروردگار دے گا. لیکن سود بڑھ کر کے کبھی بھی ملنے والا نہیں ہے، چاہے وہ اشیاء کے اندر سود ہو، چاہے وہ کیش کے اندر سود ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا سود ہو، اس سے دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. کاروبار کی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، انسان بھوکمری کی طرف شکار ہو جاتا ہے اور مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا. بندہ کہتا ہے یار آیا تو 1 لاکھ پتہ چلا لیکن کہاں گیا اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ اسی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے اس میں حرام غذا شامل ہو گئی ہے. اور حرام غذا میں نوجوانوں اللہ کی قسم انسان کے پیٹ میں کوئی بھی حرام لقمہ سود سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، نہ وہ شراب ہے نہ کوئی اور کمائی ہے جو سود سے زیادہ خطرناک انسان کے پیٹ میں جاتی ہو، وہ سود ہے. اس کے لیے آپ کو میں اتنا کہوں گا، آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے لے کر 285 پڑھ کے دیکھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوگوں اگر تم سودی کاروبار سے باز نہ آئے، تم نے سود لینا دینا نہ چھوڑا، تم نے سودی کاروبار نہ چھوڑے، تو فَأَذَنُوا دھمکی ہے، اعلان ہے، تم تیاری کر لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی. نوجوانوں اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے دنیا کے اندر میں نے سنا ہے صرف ایک ہی انسان تھا جس نے میٹنگ کی تھی، وہ ابو جہل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 19 فرشتوں کی دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے علیہا 19 وہ سفر نامی جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے. ارے 19 ہی ہوں گے، کیا تم میں سے کوئی ایسے نہیں ہے جو 19 فرشتوں سے مقابلہ کر لے؟ ابو جہل کے چہروں میں سے مکے کا سب سے بڑا بہادر وہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ 17 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، 2 سے تم نمٹ جانا. اللہ یہ فرشتوں سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہا تھا ظالم. اس کو خود پتا نہیں تھا وہ کون سی مخلوق ہے، وہ رب کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے، فرشتوں سے مقابلہ. اللہ اکبر. اس پہلے نمبر کے پہلوان نے یہ بات کہی، دل میں خیال آیا فرشتوں سے تو وہاں سفر نامی جہنم پہ مقابلہ ہوگا، ذرا میں جو آدمی یہ دعوت پیش کر رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے کہتا ہوں مجھ سے کشتی کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی دعوت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی، وہ ہار بھی گیا کشتی سے، جت کھا بھی گیا. اس نے سوچا ہو سکتا ہے داؤ لگ گیا، دوسرے نمبر کے پہلوان سے کہوں. دوسرے نمبر کے پہلوان سے کہا، وہ تیار ہوا. جب وہ بھی ہار گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ انسانی طاقت تو ہے لیکن انسانی طاقتوں میں سب سے افضل انسان کی طاقت ہے، یہ واقعہ ہی اس نبی کی طاقت ہے جس کا روز 1 مہینے کی مسافت تک ہے. وہ دوسرے نمبر والے نے تو کلمہ پڑھ دیا تھا لیکن پہلے نمبر والے نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ مثال میں نے اس لیے پیش کی ہے، وہ ابو جہل نے تو میٹنگ کی تھی، اور مسلمانوں تم ایسی میٹنگ کر ہی نہیں سکتے ہو، ہم ایسا پروگرام کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلے کے لیے کوئی تیاری کی جائے. ہمت نہیں ہے کسی کی، وہاں تو ہماری زبان کو ہی طاقت نہیں ہوگی بولنے کی. ہمیں اس بات کا اس بھی نہیں ہوگا کہ تم بول، زبان سے قوت گویائی چھین لی جائے گی. لہذا جب ہم اللہ اس کے رسول سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس
سب سے زیادہ معصوم، سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ جان لیوا اور سب سے زیادہ جہنم کو مستحق بنانے والا، جنت ہماری چھیننے والا، ہماری حلال کمائیوں میں ڈاکہ ڈالنے والا، ہمارے اعمال صالح میں ڈاکہ ڈالنے والا اگر حرام کوئی چیز ہے تو وہ سود ہے، سود۔ میں مختصراً اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، آئیے وہ سود اس پر کیا اثر کرتا ہے بس حدیث سے سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ایسے آدمی ہلاک ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ ہلاک ہو رہے ہیں۔ دلیل اس طرح سے، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الضحى وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رواه البخاري۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ مشہور راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اور لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ آپ کو معلوم ہے زہر ہلاک ہے، آپ نہیں کھاتے ہو، آپ کو معلوم ہے ٹرین کے سامنے لیٹے ہلاک ہونا ہے، آپ نہیں لیٹتے ہو، آپ کو معلوم ہے چھلانگ لگا کر کے 10 منزلہ بلڈنگ سے مرنا ہلاک ہو جانا ہے، لہذا آپ ایسا کام نہیں کرتے ہو۔ میرے نبی کی زبان کا الفاظ ہے بھائیو، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان 7 میں سے الشرک باللہ، شرک سب سے پہلا ہے، یہ انسان کو ہلا کر دیتا ہے، یہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ فرمایا والسحر، جادو، اور تیسرا جادو، دوسرا جادو، واکل الربا، سود کھانا، یہ بھی ہلا کرنا ہے، سود کھلانا، اپنے آپ کو ہلا کرنا ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہونا، اپنے آپ کو ہلا کرنا ہے، یتیم کا مال کھانا، اپنے آپ کو ہلا کرنا ہے، عین غزوات کے موقع پر غزوات سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، اپنے آپ کو ہلا کرنا ہے، اور پاک دامن پر تہمت لگانا۔ آج تہمت لگانا کچھ سمجھتے ہی نہیں، پاک دامن پر تہمت لگانا، اپنے آپ کو ہلا کرنا ہے۔ جو موضوع بحث سے مین ٹکڑا ہے وہ اکل الربا ہے، جس نے سود کھایا، جس نے کھلایا، جو اس میں ملوث ہوا، اللہ کی قسم کسی انسان کی اور عام انسان کی آواز نہیں ہے، یہ اشرف الانسان، اور انسانوں میں اشرف المخلوقات میں سب سے افضل انسان، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا انسان، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا الفاظ ہے، اور یہ قرآن کا الفاظ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی جانب سے نہیں بولتے ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس نے بھی کھایا اپنے آپ کو ہلا کر دیا، اب اختیار آپ کو ہے، آپ ہلا کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یا نہیں کروانا چاہتے؟ بھائیو اگر نہیں کروانا چاہتے تو سود سے آج ہی عزم مصمم کر لو، بائیکاٹ ہے ہمارا، سود سے کوئی تعلق۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ سود کھاؤ گے، کھلاؤ گے، کیا نقصان ہوگا؟ نبی کی لعنت کے مستحق ہوگے۔ کیا؟ نبی کی لعنت کے مستحق ہوگے۔ ارے بزرگوں کہہ دیا جائے ولیوں سے مصافحہ ملا لو، بہت بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے، ہم اس سے مصافحہ ملانے کے لیے کیسے بھیڑ لگاتے ہیں، اس کا ہاتھ سر پہ رکھنے کے لیے بھیڑ لگا لیتے ہیں، نیک ہے۔ بھائیو اس انسان سے نیک دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں ہے، یہ اس انسان کی لعنت ہے، نبی کی لعنت کا مستحق ہے سود خور۔ حدیث کے الفاظ سنیے، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواهم، رواه مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی لعنت ہے، اور لعنت شیطان کو لعنت بھیجی گئی ہے۔ بھائیو لعنت سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہم دھتکارتے ہیں، کہتے ہیں اس نے لعنت بھیج دی، یہ نبی کی لعنت ہے، لعن رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ کس پر؟ آکل الربا، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے گواہ پر، سود کے لکھنے والے پر۔ وقال هم سواء، حدیث کا الفاظ ہے یہ سارے کے سارے برابر ہیں،
کھانے والا بھی ملعون ہے، کھلانے والا بھی ملعون ہے، لکھنے والا بھی ملعون ہے، گواہ بھی ملعون ہے۔ یہ سارے کے سارے سب سے زیادہ جس انسان کی زبان پاک ہے اس پاک زبان میں لعنت بھیجی ہے، نبی کی لعنت کا مستحق ہے وہ بندہ جو سود کھاتا کھلاتا ہے۔ یہ سود کا دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان کیا ہے؟ سود کھانا ایسے ہے جیسے 36 مرتبہ زنا کرنا۔ کیا 36 مرتبہ زنا کرنا؟ اس مجمع میں اگر میں کہوں کوئی ثانی ہے، بھائیو کوئی نہیں ہوگا شاید، اللہ جانتا ہے، لیکن گمان یہی ہے، یقین یہی ہے کہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ سود خور اللہ کی قسم آگے سے زیادہ نکل جائیں تو پھر سوچنا تو ذرا کہ وہ زنا تو ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ سود کو زنا کے مترادف کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا بہت زیادہ سود کھانا بھی نہیں، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل، ایک درہم سود کا کھانا جانتے بوجھتے ہوئے وہ ایسے ہے جیسے 36 مرتبہ زنا کرنا۔ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم۔ بھائیو کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ سود کیا ہے؟ جانتے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فاتقوا الدنیا۔ نبی نے فرمایا تھا وہ لوگوں یہ دنیا شیرینی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ رنگین ہے، اسی نے تمہیں آباد کیا ہے۔ فاتقوا الدنیا، اس دنیا کی رنگینیوں سے، اس کے آفروں سے، اس کے مٹھاس سے ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا۔ 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے بھائیو۔ یہ مسند احمد کی بحیقی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں پورے زمین کے اندر جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو سودی کاروبار کر کے زنا جیسی مذموم حرکت میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہو میں زنا نہیں کرتا، نہ کرنے کی سوچتا ہوں، تو اللہ کی قسم وہ دھڑکتا ہوا دل آپ کے اندر آج بھی ہے جو یہ بھی کہہ سکتا ہے نہیں میں سود کھا کے زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں سودی کاروبار چھوڑوں گا۔ چوتھا نقصان کیا کرے گا یہ زنا؟ یہ سود چوتھا۔ یہ تو رہی عام زنا کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے درجے ہیں، سود کے اسٹیپ ہیں، درجہ بے درجہ ہے۔ اور سب سے ہلکا درجہ بتا دوں تو چھوڑو گے سود؟ اگر میں بتا دوں اور آپ کو لگے اللہ اتنا بڑا ہے اس کو چھوٹا کر رہے ہو، بھائی چھوڑو گے سود؟ آپ بتاؤ تو اٹھاؤ، ہاں انشاءاللہ چھوڑنا ہے سود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے ہلکا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ پورے پروف کے ساتھ مجھے یقین ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے ماں کے ساتھ زنا کیا، لیکن سود کھا رہا ہوگا، کھلا رہا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، رواہ البحیقی و ابن ماجہ۔ ابن ماجہ اور بحیقی کی حسن درجے کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں اور ان درجوں میں سے سب سے ہلکا درجہ ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ ماں سے نکاح کرے گا، ماں سے نکاح حرام ہے، لیکن جو سود کھاتا ہے وہ سود کا ایک درجہ ہے ایسے جیسے ماں سے نکاح کرے۔ او بھائیو ماں سے نکاح مت کرنا، ماں سے نکاح سود کھا کر کے مت کرنا۔ یہ سود ایسے ہے اتنا خطرناک ہے جس کو ہم اپنی
लज्जतें बनाते हैं, अपने कारोबार में अपने कारोबार को बढ़ाते हैं, अपनी कोशिश चमकाते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाते हैं, अपने पोशाक को अच्छा करते हैं, अपने खानों को अच्छा बनाते हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं। भाइयों, मां से जिना मत करना। और पांचवी कबाहत सूद की। मालूम है अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस दुनिया के जिस मुल्क के अंदर, मुल्क के जिस स्टेट के अंदर, स्टेट के जिस कस्बा के अंदर, जिस शहर के अंदर दो चीजें आम हो जाएंगी, ऐसे लोग अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को हलाल करार देते हैं। वो दो चीजें क्या हैं? फरमाया, इज़ा ज़हरा ज़िना वज़रिबा फ़ी क़रयतिन फ़क़द हल्लू बिअन्फुसिहिम अज़ाबल्लाह। जब किसी गांव के अंदर, किसी बस्ती के अंदर दो बुराइयां आम हो जाए, माशरा बिगड़ जाए, सूद में लतपत हो जाए लोग, और किसमें? जिना के अंदर, फ़क़द अहल्लू अन्फुसहुम अज़ाबल्लाह। ऐसे लोग अपने नफ्सों के लिए अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लेते हैं। कैंसारियां भी हो सकती हैं, दूसरी कौमें भी मुसल्लत हो सकती हैं, और ये एक वजह हो सकती है मुसलमानों हमारे मकबूल होने की, दूसरी कौमों के मुसल्लत होने की, हमारे माशरे के बर्बाद होने की, जो हम सूदी कारोबार में छोड़ते हैं, अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। कैंसारियां भी हो, बारिश भी ना हो, कारोबार में बरकत भी ना हो, तंगदस्तियां भी ना हो, ये सब कुछ होगा। क्यों? उस बस्ती के अंदर दो चीजें आम हो गई हैं, जिना और सूद। और आज इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया है, आज मीडिया का जमाना है। आज मीडिया के जरिए आप देखिए कौन सा अखबार ऐसा है जिस अखबार में ये जराइम ना आते हो, सूद के बारे में ना आता हो, जिना के बारे में ना आता हो। भाइयों, कितना कुछ कर लिया हुकूमत ने, लेकिन इस जिना जैसी मुजम्मत हरकत पर लगाम नहीं लग सका। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा भी इनके साथ वही सलूक किया जाए जो इस्लाम चाहता है, जो उनकी फितरत ने कहलवाया था। ये फितरत ने कहलवाया था कि वही सलूक किया जाए। ये दो चीजें खतरनाक हैं। आप अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बनाएंगे अपने आप को अगर जिना में मुलविस होंगे, सूद में मुलविस होंगे। ये पांचवी कबाहत है सूद की। छठी कबाहत देखिए सूद की। एक लंबी रिवायत है किताब ईमान की, बुखारी शरीफ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ जिब्राइल अमीन थे, आप का वाक़या बतलाते हैं, और किसी बुजुर्ग का, किसी वली का ख्वाब नहीं है, नबियों का ख्वाब, नबूवत के हिस्सा 40वां हिस्सा होता है, नबी के ख्वाब सच्चे होते हैं। फरमाते हैं जिब्राइल अमीन मुझे लेकर के गए, एक नहर देखी मैंने, उस नहर के बीचों बीच एक आदमी है, वो नहर से निकल करके किनारे आता है। एक आदमी किनारे में बड़ा मजबूत पत्थर लेकर के खड़ा है। जब वो बाहर निकलना चाहता है, वो किनारे वाला आदमी पत्थर मारता है उसको, वो बीचों बीच चला जाता है। मैंने पूछा ये कौन शख्स है जो नहर के बीच है? जिब्राइल अमीन ने फरमाया, ये वो नहर, ये वो बदबूदार नहर, ये वो खून की नहर आपको दिखाई दे रही है। इसके बीचों बीच जो आदमी है ये सूदखोर है। ये दुनिया में सूदी कारोबार किया करता था, सूद खाया खिलाया करता था, सूद लिखा करता था, सूद की गवाहियां दिया करता था। ये वो शख्स है जब निकलना चाहता है मार करके उसके बीच भेज दिया जाता है। भाइयों, ये अंजाम होने वाला है सूदखोरों के साथ। अगर हम सूद को नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो वो पत्थर खाने वाला मैं ही ना हूं, वो पत्थर खाने वाले मजलिस में से आप में से कोई ना हो, सामईन में से कोई ना हो कि जिसको वो पत्थर पड़ रहा हो। ये सूद की कबाहत है। उस खून की नहर के अंदर उसको बाहर रहना पड़ेगा। आखिरी बात बता करके बात समझ, सूद कितना खतरनाक। तफसीर कुर्तुबी जिल्द 3 सफा 384। तफसीर कुर्तुबी जिल्द 3 सफा 384। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स ने एक शराबी को देखा, वो शराब के नशे में ऐसा मस्त कि चमकते सूरज को कह रहा मैं सूरज को पकड़ूंगा। कोई भी देखेगा कहेगा पागल है, लेकिन पागल नहीं था, वो शराब ने पागल कर दिया था। मैं सूरज को पकड़ूंगा। एक शख्स ने देखा और देखने के बाद कहा, अकल कितनी बड़ी नियामत है अल्लाह की, इसकी अकल छिन गई है, ये क्या क्या बातें कर रहा है। उस शख्स ने क्या जुमला कह दिया था, जुमला सुनिए। तफसीर कुर्तुबी जिल्द 3 सफा 383 64 फरमाया, इमराती तालिकुम इन काना यदखुलु
پیٹ میں سود سے زیادہ خطرناک کوئی چیز جانتی ہو، سانس روک کر کے سننا، یہ بات آخری بات ہے. کہا اگر ابن آدم کے پیٹ میں شراب سے زیادہ کوئی حرام چیز جاتی ہو تو میری بیوی کو طلاق. کیا مطلب تھا؟ یہ نہیں، اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی جاتی نہیں پیٹ میں، میری بیوی کو طلاق کون سے ہو جائے گی؟ یہ کہہ رہا سورج کو پکڑوں گا، ذرا سورج پہ کوئی گیا ہے، چھو سکتا ہے وہ؟ اگر اس سے خطرناک چیز کوئی ابن آدم کے پیٹ میں جاتی ہو تو میری بیوی کو طلاق. کہہ دیا نہیں جملہ. سوچا ذرا میں اپنے جملے کے بارے میں امام دار الہجرہ سے پوچھ تو لوں، امام مالک سے پوچھ تو لوں. اللہ اکبر. بھائیو ہم مسائل پوچھتے نہیں، اور نہیں پوچھتے تو نہ جانے کتنی غلطی کر دیتے ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو ماں بہن بیوی کو کہہ دیتے ہوں گے لیکن پتہ ہی نہیں کہ اگر بیوی کو ماں بہن کہہ دیا تو کیا ہے. بھائیو وقت نہیں، اس کے لیے اتنا کہوں گا 2800 پارے کا شروع کا صفحہ پڑھ لینا. 2800 پارے کا شروع کا صفحہ. تو مسائل پوچھنے ضروری ہے. شخص نے پوچھا ہے، میں مالک سے پوچھتا تو ہوں کہ میرے ایک نے ایسے کہہ دیا تھا. امام مالک سے کہا میں نے ایک شخص کو شراب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا سورج کو پکڑوں گا، تو میں نے یہ جملہ کہہ دیا امراتی طالب الانکان یدخل جوفی ابن آدم اشد من الخمر. شراب سے زیادہ خطرناک چیز اگر کوئی پیٹ میں جاتی ہو ابن آدم کے تو میری بیوی کو طلاق. تو کیا میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. بھائیو ذیل معلوم ہے آج ہماری پریشانیاں کیا ہیں. ہم مسائل نہیں پوچھتے ہیں اور آپ مسائل پوچھتے ہو. تو بھائیو مجھے مسئلہ کا پتہ ہو یا نہ ہو میں ہانٹ دوں گا. دوسرے دن آیا وہ امام مالک نے پھر کہا جائیے، ابھی تک میں فیصلے کو نہیں پہنچا. تیسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ بھی واپس کیا. وہ شخص چوتھی مرتبہ آیا. امام مالک نے فرمایا ہاں تیری بیوی کو طلاق ہو گئی. اللہ، طلاق ہو گئی. طلاق دینے کا مقصد نہیں تھا بیچارے کا. اللہ، کیا 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 نیک لوگ تھے بھائی ہم سب کیسے طلاق ہو گئی. اور آج گھر سے کیسا کہنا بڑی دشواری ہے، آج پوچھنا بڑی دشواری ہے. فرمایا کیسے طلاق ہو گئی. امام مالک کا جواب سنیے. کہا ایسے طلاق ہوئی تصفحت کتاب اللہ وسنت نبیہ فلم ارى شیء اشر من الربا. کہہ رہے میں نے قرآن مجید کی بدگردانی کر لی، قرآن مجید کو اچھی طریقے سے چھان لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا میں نے مطالعہ کر لیا. مجھے انسان کے پیٹ میں سود سے زیادہ حرام چیز کوئی نظر نہیں آئی قرآن و حدیث کے اندر. سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز جاتی ہے ابن آدم کے پیٹ میں تو وہ سود ہے. اور اس شخص نے کہا تھا کہ اگر شراب سے زیادہ کوئی چیز ابن آدم کے پیٹ میں جائے تو میری بیوی کو طلاق. کہا شراب سے زیادہ حرام چیز ابن آدم کے پیٹ میں وہ سود جاتی ہے. اور دلیل بھی قرآن مجید سے کہ قرآن مجید نے کسی بھی حرام غذا کے لیے، کسی بھی حرام کمائی کے لیے جو انسان کے پیٹ میں جاتی ہے دھمکی کی بات نہیں کہی ہے. سود کے بارے میں کہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جملہ شراب کے لیے نہیں، یہ جملہ کسی اور کمائی کے لیے نہیں، یہ جملہ صرف سود کے لیے ہے. لہذا سب سے زیادہ خطرناک چیز ابن آدم کے پیٹ میں اگر جاتی ہے تو وہ سود ہے. اس لیے تیری بیوی کو طلاق ہو گئی. نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ذرا غور کرنا کہ اس حرام چیز کو ہم تو نہیں کھا رہے ہیں. آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. اگر ہم نے یہی سودی کاروبار رکھے، اس کو بھاڑے تاک نہ کیا، اس کا بائیکاٹ نہ کیا تو بھائیوں نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا جسم گندا ہو جائے گا، پورے جسم کو کینسر لائق ہو جائے گا. اور یہ کینسر ایمان کو ختم کر دے گا، اعمال صالح کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. ایک حدیث یاد آئی، امام بخاری واقعہ ہی رئیس الفقہاء تھے، رئیس الفقہاء تھے. بخاری شریف میں کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو رکھا ہے. لیکن اس حدیث کا اگر آپ دیکھو گے، آپ سے مطابقت چھوڑو گے
کتاب سے مطابقت چھوڑو گے تو شاید بظاہر آپ کو حدیث کی مطابقت حدیث کا تعلق کتاب سے نہ ملے، لیکن رئیس الفقہاء نے جوڑ کے بتایا ہے. دیکھیے حدیث کے الفاظ سنیے. وعن بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین ان الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وإرزه ومن وقع في الشبهات وقع كراع يدعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري في كتاب الإمام. امام بخاری نے اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر درج کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے وبینہما مشتبہات اس کے درمیان کی چیزیں مشتبہات ہیں جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. اس مشتبہات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن وقع فی الشبہات جس آدمی نے اس مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا محفوظ کر لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا اپنی عفت کو بچا لیا اپنے دین کی حفاظت کر لی. اور جو آدمی ومن وقع فی الشبہات جو شبہات والی چیزوں میں پڑ گیا شک والی چیزوں میں پڑ گیا جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال و حرام ہے ان کو کر لیا اس کی مثال دی ہے. اللہ اکبر. نبی ہی یہ مثال دے سکتا ہے بھائیو کوئی اور یہ مثال نہیں دے سکتا. کیا پیاری مثال دی ہے بچہ بھی سمجھ جائے. فرمایا ایسے آدمی کی مثال کراعٍ یدعی حول الحمى ایسے چرواہے کی مثال ہے جو اپنی بکریوں کو دوسرے کے چراگاہ کے قریب چلاتا ہو. ایسے کی مثال ایسے ہے یوشک ان یواقعہ قریب ہے اس کی بکریاں اس کے کھیت میں چلی جائیں. لہذا اس شبے والی چیز سے دور رہو. جیسے باؤنڈری پر چلانے والا بکریاں دوسرے کے کھیت میں جا سکتی ہے ایسے ہی شک والی چیز کے قریب جانے والا اس عوام میں واقع ہو سکتا ہے. فرمایا الا ان لکل ملک حمى ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے ہر بادشاہ کی ایک حدود ہے ہر انسان کی ایک چراگاہ ہے اس کی کھیت ہے. فرمایا الا ان حمى الله في ارضه محارمه وہ لوگوں اللہ کی چراگاہیں روئے زمین کے اندر اس کے محرمات ہیں حرام کردہ چیزیں ہیں. فرمایا خبردار انسان کے جسم کے اندر ایک حصہ ہے وہ صحیح تو سارا جسم صحیح وہ خراب تو سارا جسم خراب. وہ کون سا حصہ ہے؟ الا وہی القلب. کہا لوگوں وہ دل ہے. اس کا کتاب الایمان سے دیکھیے کیا تعلق ہے. لیکن اس آخری جملے سے رئیس الفقہاء نے جوڑ کر کے اللہ کی قسم کتاب الایمان میں اس حدیث کو درج کیا ہے. وہ کس طریقے سے جب کوئی بندہ حرام غذا کھائے گا. آج ہم کہتے ہیں ہماری سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے ہماری سائنس نے سب کچھ الگ کر دیا ہے. انسان جو چیزیں کھاتا ہے جو غذا کھاتا ہے دانت اس کو باریک کرتے ہیں حلق سے نیچے اترتا ہے آنتیں اس کو پیستی ہیں پیسنے کے بعد خشنات نکال دیتی ہیں اور ایک حصہ لبنی بنا کر کے جگر کو سپلائی کر دیتی ہے اور جگر اس لبنی کو پیس کر کے اس کا خون بناتا ہے. جگر اس خون کو دل کو سپلائی کر دیتا ہے اور دل اس خون کو سارے جسم انسانی میں پائپ لائن کی طرح سپلائی کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے اللہ کی قسم یہاں جوڑا ہے. دیکھنا ایمان میں کیسا مقابلہ ڈالتی ہے تمہاری حرام غذا. اور رئیس الفقہاء نے اس کو کتاب الایمان کے اندر اس لیے درج کیا ہے کہ لوگوں تم حرام غذا کھاؤ گے تمہاری آنتیں اس کو پیس کر کے فضلات نکال دے گی اور لبنی بنا کر کے جگر کو دے گی. جگر پیسے گا خون بنائے گا دل کو دے گا دل سارے جسم انسانی میں سپلائی کرے گا. اگر وہ سودی خون ہوا اگر وہ شرابی خون ہوا اگر وہ حرام کمائی کا خون ہوا تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو گندا نہ ہو جائے. آنکھ گندا دیکھے گی کان گندا سنے گا کان گندا سنے گا زبان گندی بولے گی ناک گندا سنے گا ہاتھ غلط پکڑے گا پیر غلط چیزوں پہ جائیں گے شرمگاہ غلط چیزوں پہ جائیں گے پورا جسم کینسر
ज़म्बी कमन्ना ज़म्बलहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं, सिर्फ दिली से तौबा की जाए, अल्लाह से दुआ की जाए कि परवरदिगार इससे पहले जो मैंने खाया सो खाया, आज तेरी बारगाह में सिर्फ दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आज के बाद सूद नहीं खाऊंगा। भाइयों ऐसे दुआ कीजिए जैसे किसी फारसी शायर ने कहा था, खते सरनविश्ते मनाब शुद सतराविशे अलके हया सुनकोशे मानी ये जिंदगी, ये शब्द बकाबज़े मन गलत। एक शख्स गुनाह में मुलविस हो गया, रब से इस्तग़फ़ार में कह रहा है, परवरदिगार आलम मेरी खताओं को तू ऐसे धुल दे जैसे कागज पे रोशनाई हो, कागज पे लिखा हुआ हो, उस पे पानी पड़े वो गलत मलत हो जाए। तू मेरी खताओं को ऐसे धुल से ऐसे धुलवाइए, रब के सामने गिड़गिड़ाइए, रब के सामने माफी मांगिए। अल्लाह की कसम मौत के फरिश्ते का कोई वक्त नहीं है, पता नहीं किसका कौन सा वक्त है, तब हमारे पास आ जाए। आज भी मजलिस बर्खास्त होने से पहले अल्लाह से दुआ कीजिए और सूदी कारोबार से बाइकाट कर लीजिए अपने आप को, अपने ईमान को महफूज रखिए। परवरदिगार आलम से दुआ है, या अल्लाह हमें सूदी कारोबार से बचा, या अल्लाह हम 4 वक्त की जगह 2 ही वक्त खाते मंजूर है, परवरदिगार सूद से बचा ले। या अल्लाह हमारे दिल के अंदर तो अपना डर पैदा कर, ये खुदा का खौफ ही वो चीज है जो सारी बुराइयां छुड़ा सकता है। डर होगा तो आप ये कवायद याद रखोगे, सूद खाओगे नबी की लानत के मुस्तहिक बनोगे, सूद खाओगे आप अपने आप को हिलाक करोगे, सूद खाओगे 36 मरतबा ज़िना करोगे, सूद खाओगे मां से ज़िना करोगे, सूद खाओगे अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होगे, सूद खाओगे जहन्नम में खून की नहर में जाओगे। सूद से ज्यादा खतरनाक चीज पेट में कोई जाती नहीं है।